Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's speech, Constitutional Assembly, August 14, 1947. This is included in a subject Visionary Discourse which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. So let's start it. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली से खिताब पाकिस्तान की तारीख के सबसे जो हिस्टोरिक यानी कि जो तारीखी और विजनरी एड्रेसेस हैं, जो बसीरत अफरोज़ खताबात हैं, उनमें से एक है। और ये खिताब जो है न्यू स्टेट की क्रिएशन के फ़ौरन बाद किया गया, न्यू स्टेट के क़याम के फ़ौरन बाद किया गया, जिसने इसकी सियासी यानी कि पॉलिटिकल, सोशल यानी कि समाजी और मॉरल यानी कि इखलाकी बुनियादों को इस्तवार किया। सबसे पहले इस स्पीच का हम कॉन्टेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि इस तकरीर का क्या कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, ये जो स्पीच है, ये जो तकरीर है, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली, पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के इनॉग्यूरल सेशन यानी कि इफ्तिताही अजलास में 14 अगस्त 1947 को कराची में की गई, इसी दिन जब पाकिस्तान वजूद में आया। ये जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का एज़ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट ऑफिशियल एड्रेस था। ठीक है, पहला सरकारी खिताब था। अब ये जो न्यू स्टेट है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, कुर्बानियों के बाद, सेक्रीफाइसेस के बाद और जो पार्टीशन के दौरान कॉम्युनल वायलेंस था, ठीक है, यानी तकसीम के दौरान जो फ़िरका वाराना फसादात थे, उनके बाद ये न्यू स्टेट जो है ये वजूद में आई थी। अब लोग जो है वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा एंक्शस और अनसर्टेन थे, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैनी और गैर यकीनी का शिकार थे। और ये था कि माइनॉरिटीज़ को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, अक़लियतों के साथ कैसा सलूक किया जाएगा और पाकिस्तान किस तरह की जो गवर्नमेंट है उसको इख्तियार करेगा। अब इस तकरीर के मेजर थीम्स क्या थे, इसके अहम मौज़ूआत क्या थे इस स्पीच के। सबसे फर्स्ट है विजन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस चीज़ पर ज़ोर दिया कि पाकिस्तान को जमहूरियत, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी, आइन पसंदी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म और कानून के सामने बराबरी यानी कि मसावात के असूलों पर कायम होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत के तौर पर तस्वुर किया जहां ज़ाती हुक्मरानी या फिर डिक्टेटरशिप, आमरीत की बजाय कानून की हुक्मरानी कायम हो। ठीक है, इनके मुताबिक जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी, ये जो दस्तूर साज असम्बली पर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये आयद होती थी कि वो पाकिस्तान का जो आइन है उसको फ्रेम करे। नेक्स्ट है इक्वालिटी एंड जस्टिस, मसावात और इंसाफ। अब इस स्पीच का सेंट्रल मैसेज, एक मरकज़ी पैगाम ये था कि तमाम शहरियों को ज़ात पात, अकीदे या मज़हब की परवाह किए बगैर मसावी हकूक़ हासिल होंगे, यानी कि बराबर उनको राइट्स मिलेंगे, उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे तमाम शहरियों को। उन्होंने माइनॉरिटीज़ जिनमें हिंदूज़ थे, क्रिश्चियंस थे, सिख्स थे, उनको ये यकीन दिलाया कि उन्हें रियासत के तहत मुकम्मल मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हासिल होगा। इनके फेमस वर्ड्स जो हैं, इनके मशहूर अल्फाज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, अपनी मसाजिद में जाने के लिए आज़ाद हैं, और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या इस रियासत पाकिस्तान में किसी भी दूसरे
عبادت خانے میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں، ٹھیک ہے. یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن اور کاسٹ اور کریڈ، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، اس کا ریاست کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. یہ قائد اعظم کے فیمس جو ورڈز تھے، ٹھیک ہے، ان میں اس بات پر زور دیا گیا تھا. نیکسٹ چلتے ہیں ریلیجیس فریڈم اینڈ سیکولر گورننس. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اسلام اکثریت کے لیے جو ہے وہ روحانی بنیاد رکھتا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ پاکستان کو ایک مذہبی ریاست جو ہے، یعنی کہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں بننا ہے. مذہب کو انہوں نے ایک ذاتی معاملہ، ایک پرسنل میٹر جو ہے وہ قرار دیا، جبکہ ریاست کا کام صرف حکمرانی، انصاف اور عوام کے ویلفیئر کے تک محدود ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں پر کسی ایک مذہب کو مسلط کرنا. نیکسٹ چلتے ہیں یونٹی اینڈ نیشنل کوہیژن. اب پارٹیشن کے وقت، تقسیم کے وقت شدید فرقہ وارانہ کشیدگی اور خون ریزی پائی جاتی تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مذہبی تقسیم کو ختم کرنے اور پاکستانی بن کر متحد ہونے کی اپیل کی. انہوں نے شہریوں کو تلقین کی کہ فرقہ وارانہ یا یہ جو کمیونل آئیڈینٹیٹیز ہیں، یہ جو گروہی شناختیں ہیں، ان سے بالا تر ہو کے قوم کی خوشحالی کے لیے کام کریں. نیکسٹ ہے فائٹ اگینسٹ کرپشن، نیپوٹزم اینڈ برائبری. قائد اعظم محمد علی جناح نے اسمبلی کو وارن کیا کہ کرپشن، رشوت، یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، جو یہ نیپوٹزم ہے، ٹھیک ہے، اس جیسی سماجی برائیاں نیو اسٹیٹ جو ہے اس کی بنیاد کو کمزور کر سکتی ہیں. اب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بلیک مارکیٹنگ کیا ہے اور نیپوٹزم کیا ہے. تو بلیک مارکیٹنگ کیا ہے؟ یہ ایک اٹ از بیسیکلی انلیگل بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈس اور سروسز جو پروہیبٹڈ ہوں لا کی طرف سے، ٹھیک ہے، جیسے انلیگل ڈرگز ہوگی، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں. نیپوٹزم بیسیکلی فیوریٹزم ہے اپنے ریلیٹیوز کی طرف، ٹھیک ہے، ڈیو ٹو بلڈ ریلیشن شپ، بجائے اس کے کہ جو سٹینڈرڈ میٹرکس ہیں ان کی بیس پر ڈیسیژن لیا جائے، جس میں پرفارمنس ہے، پرسنالٹی ہے، اچیومنٹس ہیں، ریزلٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نیپوٹزم ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. انہوں نے ایمانداری، نظم و ضبط اور فرض کے ساتھ لگن کی ضرورت پر زور دیا. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے اسٹائلسٹک فیچرز کو، ٹھیک ہے. اس میں سب سے فرسٹ ہے فارمل یٹ سمپل ٹون. قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت کلیئر، براہ راست اور مؤثر زبان جو ہے اس کا استعمال کیا، اور جو آرنامنٹیشن ہے ورڈز کی، جو تکلفات ہیں ان سے گریز کیا تاکہ ان کا پیغام ہر ایک کے لیے سمجھ میں آ سکے. اس کے بعد بیلنسڈ ڈسکورس، انہوں نے اقلیتوں، سیاسی رہنماؤں اور عام شہریوں سب کو مخاطب کیا، جس سے تقریر جو ہے وہ انکلوزیو بن گئی، ٹھیک ہے، اور سب کو شامل کرنے والی بن گئی. نیکسٹ از ویژنری اینڈ پریگمیٹک، یعنی کہ ان کا ویژن مساوات اور آزادی کے بارے میں مثالی تھا، لیکن وہ آئندہ جو چیلنجز تھے ان کے بارے میں بھی حقیقت پسند تھے. اس سپیچ کی سگنیفیکنس دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس سپیچ کی امپورٹنس کیا ہے. تو اس سپیچ نے پاکستان کے لیے ایک ڈیموکریٹک، ایک جمہوری اور ایک انکلوزیو اسٹیٹ، ایک انکلوزیو ریاست کے طور پر بنیادی فلسفہ فراہم کیا، ٹھیک ہے. اس نے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کا وطن ہے، مگر اس میں اقلیتوں کے لیے بھی مکمل تحفظات موجود ہیں. اور یہ جو تقریر ہے، ٹھیک ہے، آج بھی پاکستان کی شناخت سے متعلق جو ڈسکشنز ہیں ان میں رہنمائی فراہم کرتی ہے. آیا پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تھیوکریٹک یعنی مذہبی ریاست ہونا چاہیے، یا کہ ایک متوازن اسلامی جمہوریت ہونا چاہیے. لاسٹلی آج بھی یہ جو سپیچ ہے یہ مذہبی رواداری، طرز حکمرانی اور قومی ویژن سے متعلق ڈسکشن میں اکثر حوالہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ان شارٹ ڈسکس کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی 14 اگست 1947 کی دستور ساز اسمبلی، جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی میں تقریر محض ایک رسمی خطاب نہیں تھی، بلکہ پاکستان کی قومی شناخت جو ہے
اس کا ایک بلو پرنٹ تھی، ٹھیک ہے، اس کا ایک خاکہ تھی. اس میں جمہوریت، مساوات، مذہبی آزادی، اتحاد، انصاف، ان سب پر زور دیا گیا، جبکہ کرپشن اور تقسیم جو ہے اسے خبردار کیا گیا. یہ تقریر پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ کہہ لیں کہ جو نمایاں اور رہنمائی کرنے والی سپیچز میں سے ایک ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر. سو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.